نعیمی صاحب آپ سے عرض یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو صحبت ملی، میت ملی، سنگت ملی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ کتنی تھی اور کیسی وہ برکت گھڑیاں تھیں، ان کے بارے میں تھوڑا بتا دیں۔ جی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے حضور کے دوست ہیں ماشاءاللہ۔ گویا بچپن ہو یا لڑکپن، جوانی ہو یا بڑھاپا، سفر ہو یا حضر، امن ہو یا جنگ، جو ہستی ہر حال میں حضور کے ساتھ ساتھ رہی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہی وجہ ہے کہ عالم ارواح میں بھی مجھے لگتا ہے کہ ابو بکر حضور کے ساتھ تھے، دنیا میں بھی ابو بکر حضور کے ساتھ رہے، حشر میں بھی ابو بکر ساتھ ہوں گے، کیونکہ قبر میں بھی ابو بکر حضور کے ساتھ ہیں، حوض کوثر پر بھی ساتھ ہوں گے، اور جنت میں بھی سیدنا صدیق اکبر کو حضور کی معیت نصیب ہوگی، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ابو بکر میرا غار کا بھی ساتھی ہے، ابو بکر جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا بے شک۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جب ہم اٹھیں گے تو ایک طرف ابو بکر ہوگا، دوسری طرف عمر ہوگا، اور ہم یوں اٹھیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ صحبت اور یہ سنگت اور یہ قربت، اس کا لحاظ اور اس کا پاس اللہ نے بھی رکھا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے بھی جہاں حضور کا ذکر کیا تو ابو بکر کا ذکر ساتھ کیا، جیسے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ اب جاء بالصدق سے مراد حضور کی ذات ہے، اور وصدق بہ سے مراد ابو بکر کی ذات ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول سے مراد حضور کی ذات ہے، لصاحبہ سے مراد ابو بکر کی ذات ہے۔ اور پھر ایسا ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی کا سلسلہ بند ہوا کچھ دیر کے لیے، اب اس میں کیا حکمتیں تھیں یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن مشرکین مکہ نے اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے زبان درازیاں کی اور کہا کہ دا محمد ربہ وکلا۔ اول تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے نہیں تھے، اگر مان بھی لیا تو وہ ختم ہو گئی، دا محمد ربہ وکلا، محمد کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ناراض ہو گئے۔ اب یہ حضور پر اعتراض ہوا خدا کی جدائی کا، اللہ جل مجدہ کو گوارا نہ ہوا کہ میرے مصطفیٰ کو میری جدائی کا تانا دے، تو اللہ نے سورہ والضحیٰ میں ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم اور تیری زلفوں کی قسم جو تیرے چہرے پر چھا کر رات کا ماحول پیدا کر دیتی ہیں، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا تو کہنے جی۔ اللہ جل مجدہ نے حضور پر لگے ہوئے اعتراض کا جواب قرآن کی صورت نازل کر کے دیا۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اعتراض ہوا۔ انہوں نے جب حضرت بلال کو آزاد کروایا تھا تو لوگوں نے کہا لگتا ہے کہ بلال نے ان پر احسان کیا ہے، جس احسان کا بدلہ اتنی باری رقم دے کر آزاد کروانے کی صورت میں دیا ہے۔ تو اعتراض تو سیدنا صدیق اکبر پر تھا۔ اس صورت سے اگلی صورت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر پر لگے ہوئے اعتراض کا جواب بھی خدا نے دیا۔ جب انہوں نے کہا نا کوئی احسان ہے جس کا بدلہ دیا ہے، تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، کہ میرے ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا انہوں نے بدلہ دیا ہو، یہ جو آزاد کروایا ہے یہ فقط اپنے مولا کی رضا کے لیے آزاد کروایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حضور، اب یہ بھی ہمیں بتا دیجئے گا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے محبت عشق کا کیا عالم تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے آپ کی محبت کا کیا عالم تھا، وہ بھی ذرا بتا دیجئے۔ بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم نے اہل بیت اور صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے کا رقیب سمجھا اور معاندانہ کیفیت پیدا کر دی، جس سے امت لخت لخت ہوگی۔ حقیقت میں اگر جایا جائے تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت علی المرتضیٰ جاتے تھے، حضرت علی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابو بکر جاتے تھے۔ اب ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جب کبھی علی المرتضیٰ تشریف لاتے اور میرے بابا ابو بکر کے پاس بیٹھتے، اور میں کیا دیکھتی کہ میرے بابا ٹک ٹکی باندھ کر ان کے چہرے کو تکتے رہتے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے پوچھا
حضرت علی کے جانے کے بعد میں نے پوچھا بابا آپ خود عظیم المرتبت ہیں، میں نے کثرت کے ساتھ دیکھا ہے کہ آپ حضرت علی کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے تکتے رہتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا نے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا اور کانوں سے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، دیکھا اور سنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ حضرت علی کی عظمت کے حوالے سے ایک روایت ہے، وہ حضرت ابو بکر بیان کر رہے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہیں۔ مجھے بتائیں اگر ان کے درمیان کوئی معاندانہ کیفیت ہوتی تو ایسی فضیلت کی بات بیان کرتے۔ اور پھر آگے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا، ماشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی امامت میں نماز حضرت علی نے پڑھی۔ اور پھر آگے بات بڑی توجہ طلب، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا تو ان کی زوجہ کے ساتھ شادی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے کی، اور حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے پالا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور ان کے بیٹے حضرت محمد بن ابو بکر کے بیٹے حضرت قاسم، ان کی بیٹی حضرت ام فروا، وہ زوجہ ہیں حضرت امام باقر کی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور امام باقر کے پھر آگے بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق، گویا حضرت امام جعفر صادق کی والدہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی پوتی۔ اور دوسرا رشتہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ کوئی معاذ اللہ کوئی ناراضگی ہوتی تو ان کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام کبھی نہ رکھتے اہل بیت اطہار۔ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، ان کی بیٹی کا رشتہ حضرت امام حسن بن علی سے ہوا ہے۔ تو اس قدر محبت کی فضا تھی، اس قدر پیار تھا، ایک دوسرے کے نام پہ نام رکھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں کرنا، تو پھر کیسے دوریاں ہو سکتی ہیں؟ جیسے ماحول آج بنایا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ بہت زیادہ دشمنی تھی، بہت زیادہ بغض تھا، نات تھا، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ حقیقت یہی ہے کہ تمام صحابہ کرام اجمعین جو تھے وہ آپس میں باہم شیر و شکر تھے، ادب احترام تھا، محبت تھا، عشق تھا۔ بالکل ایسا ہی جی بالکل۔ اچھا اب لاسٹ ایک بڑا اہم کویسچن جو ہے وہ میں دور حاضر کے لحاظ سے آپ سے کرنا چاہوں گا کہ چونکہ اسلام کے پہلے خلیفہ راشد بھی جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کا دور خلافت جو ہے وہ مثالی رہا۔ اب میں یہ آج کے دور کے مطابق اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں کہ مجھے بتا دیجئے گا کہ آپ کے دور خلافت میں آپ کا وہ سیاست کا کون سا ایسا طرز عمل تھا جو آج کے ہمارے دور کے سیاستدان بھی جو ہے ان کے لیے وہ مشعل راہ ہو، وہ ان کو سمجھیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی سیاسی خدمات سر انجام دے سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیاست کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل صحیح، یہ بالکل غلط ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں جو زندگی تھی وہ ساری سیاسی زندگی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی سیاسی زندگی میں جنگیں بھی ہوئی، اسی سیاسی زندگی میں معاہدے بھی ہوئے، اسی سیاسی زندگی میں دیگر مملکتوں کے سربراہوں کو آپ نے دعوت اسلام دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلے خلیفہ اور پہلے مدینہ کی ریاست کے سربراہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بنے۔ آپ کا دور حکومت، دور خلافت 2.5 برس پر مشتمل ہے، اور جب آپ خلیفہ بنے اور پہلا آپ نے خطاب اپنی قوم سے کیا، قوم کے نمائندوں سے کیا، تو اس میں یہ تھا کہ آپ نے فرمایا اے لوگو، مجھے تم پر حکمران بنایا گیا ہے لیکن میں تم سے افضل نہیں ہوں، تم میری اطاعت کرنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کروں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے۔ زبردست۔ اور پھر آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں ایک لمحے کے لیے بھی امارت اور خلافت کی خواہش اپنے دل میں لیے ہوئے نہیں آیا، مجھے یہ میرے اوپر یہ بوجھ ڈالا گیا ہے۔ اور پھر آپ کی زندگی میں، آپ کی سیاسی زندگی میں ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ہمارے ہاں تو جب بھی کسی کا تقرر کرتے ہیں تو قربا پروری کی وجہ سے کرتے ہیں، تعلق داری کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آپ کے دور میں ایک شخص کا تقرر ہوا شام کے گورنر کے طور پر، تو لوگوں نے اعتراض کیا
کہ آپ نے اس کو گورنر بنایا ہے اقربا پروری کی وجہ سے، تو آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو شخص اقربا پروری کی وجہ سے کسی کو عہدہ دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، نہ اس کا فدیہ قبول ہوتا ہے نہ اس کا صدقہ قبول ہوتا ہے، تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اور پھر ہمارے حکمرانوں کے لیے ان کی سیرت میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے اپنا کاروبار کرنا چھوڑ دیا۔ اچھا، دیگر صحابہ نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کاروبار کریں گے تو پھر مملکت کے امور کون نپٹائے گا، لیکن آپ نے کاروبار نہیں کیا، اور پھر جب آپ اس دنیا سے جانے لگے تو آپ کے آپ کے جتنے اثاثے تھے آپ نے فرمایا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ بیت المال میں جمع کر دیے جائیں، اور آپ کی جو تنخواہ مقرر کی گئی تھی وہ ایک مزدور کے برابر تھی۔ ہاں صحیح، وہ آپ کے کسی نے کہا تھا، آپ کی خواہش پہ کسی نے کہا تھا کہ ایک مزدور کے برابر کی تنخواہ سے آپ کا گزارا نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، مزدور بیچارے کی 22,000 ہے اور حکمرانوں کی ماشاءاللہ لاکھوں میں ہے۔ ہمارے حکمران یہ نہیں دیکھتے کہ مزدور کیسے گزارا کرتا ہے، یہ تفاوت ختم کرنا چاہیے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی طرف اگر توجہ کریں گے تو یہ آئے گا۔ پھر ایک اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عظیم خلیفہ، عظیم حکمران، اسلام کی عظیم ہیرو، جب ان کا یوم وصال آتا ہے تو اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا۔ دیگر چھوٹے چھوٹے لوگوں کے کرتے ہیں لیکن اتنی عظیم ہستی کے نہیں کرتے۔ اس میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ حکمران یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اپنے اصل ہیروز سے واقفیت حاصل کرے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ لہٰذا ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ سرکاری سطح پر خلفائے راشدین کا یوم منایا جائے اور ان کے ایام پر سرکاری چھٹی کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کتنی بڑی عظیم ہستی تھی۔ اور آپ تمام صحابہ کرام اجمعین کی تعلیمات کا پرچار ان دنوں میں لازمی کرنا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مطہرہ کے اوپر اور آپ کی اسوہ حسنہ کے اوپر۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی آپ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے اوپر عمل کر کے دین، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور بھلائیاں سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا ایک مزید معلوماتی اور علمی پروگرام کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔